بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ربیع الاول شریف کی بہاریں ہم لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا خاص فضل و کرم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، تاریخ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع سے ہی برکت والا، بہار والا مہینہ ہے اور بڑی پر رونق ایک سما بنتا ہے اس مہینے کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا کائنات کے اندر اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم جتنا بھی ذکر کریں ان کو منائیں، یعنی کہ ربیع الاول شریف کا ذکر کرنا، آپ کا میلاد منانا، اور انداز کوئی بھی ہو، کوئی غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی میلاد جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی چراغاں کرتا ہے، کوئی محفل سماع کا اہتمام کرتا ہے، کسی کا کوئی انداز ہو، یہ میرے رب کو علم ہے کہ اس نے کس کا میلاد قبول کیا ہے یا کرنا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ تو موضوع کے لیے ہم نے بہت ہی محنت کے ساتھ آج گزارش کی تھی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عبد الماجد محبوب مشہدی صاحب سے۔ آپ بانی ہیں مرکز اتحاد پاکستان۔ آپ ان کی گفتگو مختلف تقاریب کے اندر یقینی طور پہ سنتے ہوں گے یا سن لیں گے۔ بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑے جچے تلے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور مطالعہ آپ کا بہت وسیع ہے۔ پیر صاحب، میں آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر خواجہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب۔ ماشاءاللہ آپ مانی شریف ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر بہت بڑی درگاہ ہے، خانقاہ ہے، وہاں کے سجادہ نشین ہیں، فاضل درس نظامی ہیں، حافظ قرآن ہیں، ماشاءاللہ ایم فل مکمل ہو چکا ہے اور پی ایچ ڈی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھا کریں گے، بولا کریں گے۔ پیر صاحب، میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کے اندر آنا اور آپ کا تشریف لانا بہت بڑا معجزہ کہہ لیں، انعام کہہ لیں، فضل کہہ لیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ علامہ پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ایک بار پھر آج آپ کے پروگرام میں حاضر ہو کر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے، اور آج بہت بڑا موضوع اور بہت بڑا عنوان اور بہت بڑا موقع ہے کہ جب حضور تاجدار کائنات، صاحب الاولاق، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا موقع ہے، اور عالم اسلام میں اس وقت فرحت اور انبساط چہار دانگ عالم میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس موقع کے حوالے سے قرآن کریم اشارہ کر کے یہی کہتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب، آپ ان کو تعلیم فرما دیں اور ان کو بتا دیں کہ جب ان کو اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت حاصل ہو جائے تو فبذلک فلیفرحوا، اس کے مل جانے پر وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ خوشیاں منایا کریں اور وہ اظہار انبساط کیا کریں، مسرت کا اظہار کیا کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو عالم اسلام میں جہاں جہاں حضور کے میلاد پر اس وقت لوگ جشن کے عالم میں ہیں، خوشی کے عالم میں ہیں، انبساط کے عالم میں ہیں، فرحت کے عالم میں ہیں، جہاں جہاں جشن عید میلاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ حکم الہی کے عین موافق وہ اہتمام کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کا شیوا اور شعار یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملنے پر ہمیشہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی سورہ والضحیٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت کے ملنے پر وہ خصوصی اظہار بھی کریں، وہ اس کو ایکسپریس بھی کریں کہ وہ نعمت ہے کیا، اس کی شان کیا ہے، اس کا امتیاز کیا ہے، اس کا کمال اور مرتبہ کیا ہے، محبت کا اظہار بھی کرو، محبت کا اظہار بھی کیا جائے۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چراغاں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لوگ مجالس کا اور محافل کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں اور سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور لوگوں کو حضور کی سیرت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، محفل نعت منعقد ہوتی ہے۔ تو عالم اسلام میں یہ جتنا رنگ ہے، یہ سارا حضور کی آمد اور حضور کے میلاد کی یہ ان خوشی کی گھڑیوں کی تصدق سے ہے۔ تو یقیناً آج کا یہ جو پروگرام آپ منعقد کر رہے ہیں اور اس پہ ابھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے گفتگو بھی کریں گے، جی، یہ انہی حضور کی آمد کے حوالے سے جو گھڑیاں ہیں ان کے حوالے سے ہے
تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی آمد کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مدتوں سے اور صدیوں سے عالم اسلام میں مروج ہے. 7ویں صدی ہجری جو گزری ہے اس میں سلطان ابو سعید مظفر جو ہیں وہ بہت بڑے بادشاہ، ایک صحیح العقیدہ بادشاہ گزرے ہیں. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ محفل میلاد کا انعقاد جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. یوں تو حضور کے زمانے سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے میلاد کا اہتمام فرمایا اونٹ ذبح کیا آپ نے جی، اور حضور نے جو رکھے روزے سوموار کے دن کے اس پر صحابہ کرام نے بھی استفسار کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنا کیا ہے، علت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے. تو حضور نے دو ٹوک فرمایا. حضور نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے. اللہ. تو یہ متعین کر کے صحابہ کرام کو حضور کا یہ فرمانا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے، میں اس کا اہتمام روزہ کر کے رکھتا ہوں. تو اگر خود شارع علیہ السلام کا معمول یہ ہے اور صحابہ کو تعلیم یہ ہے تو پھر آج جو میلاد منا رہے ہیں وہ غیر مشروع کام نہیں کر رہے، وہ شرعی کام کر رہے ہیں. جناب پیر صاحب کیا فرمائیں گے کریم آقا کے آنے سے پہلے جو علامات تھیں، جو ایک دنیا کو رونق ملی، اس پہ کیا کہیں گے کریم آقا کے آنے سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پیر صاحب، سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام کو ربیع النور شریف کی بہت بہت مبارک. یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی کونین کی ولادت کا مہینہ ہے. اس سے بڑا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ کون سا ہو سکتا ہے؟ بے شک. تمام عالم اسلام کو میری طرف سے مبارکباد. پھر قبلہ ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جس وقت ہوتی ہے تو سب سے پہلی گواہی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے بطن مبارک سے تولد ہونے لگا، حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہونے لگے، تو فرماتی ہیں کہ اتنا نور چھایا کہ میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھے اور بصرہ کے اندر میں نے اونٹوں کی گردنیں دیکھی. پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ایک دوسری روایت میں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کی ولادت کے ساتھ ہی مشرق و مغرب میں نے منور دیکھا. میری نگاہیں مشرق سے کی طرف میں نے نگاہ کی تو وہاں تک چلی گئی، آخر تک چلی گئی. مغرب منور دیکھا. اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ کا حدیث میں واقعہ نقل ہے. حضرت شفا ان کا نام تھا، شفا بنت عمر. وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے سامنے اتنی روشنی اور نور آ گیا کہ میں نے اس روشنی میں شام کے محلات دیکھے. سبحان اللہ. پھر وہ فرماتی ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کپڑے میں لپیٹ کے یوں لٹا دیا تو غیب سے ایک آواز آئی. آواز میں نے سنی کہ وہ فرماتی کہ میرے دائیں طرف سے مجھے تھوڑا سا اندھیرا محسوس ہوا تو میں نے دیکھا کہ بائیں طرف زیادہ روشنی تھی. تو میں نے آواز غیب سے آتی ہے کہ ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ انہیں مغرب کی سیر کروائی جا رہی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ دوسری طرف جو ہے میرے بائیں طرف جو ہے تھوڑی سی تاریکی اور دائیں طرف روشنی پھیلی. تو میں نے پھر میں مضطرب ہوئی کہ یہ کیا ہے. تو فرماتی ہیں کہ پھر غیب سے آواز آئی کہ اب انہیں مشرق کی سیر کرائی جا رہی ہے اور پورے عالم میں مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی مخلوقات ہیں سب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا جا رہا ہے. پھر حضرت یہی جو ہیں حضرت شفا فرماتی ہیں کہ چونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت میں نے چونکہ میری گود میں میرے آقا آئے تھے تو فرماتے ہیں میں نے اس بات کو یاد رکھا اور جیسے ہی آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو میں فوراً مشرف اسلام ہو. اللہ سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ میرا والد بہت بڑا متبحر عالم دین تھا. ان سے میں نے پوچھا تو وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے، غیب سے آوازیں آنے لگیں اور میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے قد والی عورتیں میرے پاس کھڑی ہیں. مجھے یوں لگا کہ یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی. پھر غیب سے مجھے آواز آئی. فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھ پر عیاں ہوئیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو فرماتے ہیں آقا کی ولادت کے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور فرماتے ہیں کہ سمندر کی لہریں آپس میں ٹکرائیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں اہل مکہ قریش جو تھے ان کے جانوروں کو قوت گویا مل گئی، اور وہ جانور آواز میں کہہ رہے تھے کہ مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جناب مفتی شاہ مدنی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جانوروں کی بات ہو رہی ہے تو کائنات کے اندر ہر چرند پرند نے میرے نبی کی آمد کو خوش آمدید کہا، میلاد منایا، خوشی کا اظہار کیا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ قبلہ پیر صاحب، نبی علیہ السلام جان کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ باعث رحمت اور باعث برکت ہیں۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی ولادت پر تمام کائنات میں اور اس وقت کے چرند پرند، حیوانات، جمادات، مایات، جتنی چیزیں تھیں وہ خوشی میں ہیں اور اللہ کے ذکر میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، جس کے نام پہ ہم نے یہ آپ نے عنوان رکھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ قبلہ پیر صاحب، ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں جو نبی علیہ السلام کے ولادت مبارکہ پر خوش ہیں اور اس خوشی کا باقاعدہ اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے، اور نبی علیہ السلام جس گھڑی اس دنیا کائنات میں تشریف لائے ہیں، وہ گھڑی جو ہے وہ نورانی گھڑی تھی۔ وہ اس وقت پوری کائنات میں، جیسے ابھی مجھ سے پہلے فاضل نے فرمایا کہ اس وقت نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابھی ماں کے پیٹ میں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر ماہ خواب میں آ کر بشارات دی جاتی ہیں۔ انبیاء کرام آ کے بشارتیں دیتے ہیں کہ اے اماں آمنہ، اے آمنہ، تو کسی عام بچے کی ماں نہیں بننے جا رہی، تیری گود میں، تیرے پیٹ میں وہ ہستی آ رہی ہے نبیوں کا سردار، جو نبیوں کا سردار ہیں، کائنات کا سردار ہیں، جو کائنات کو چمکانے والے ہیں، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مختلف آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور آج اس چیز کو ہم اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ آج کے دور میں تو جب عورت جو ہے وہ خوش قسمتی سے پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے احتیاطیں بڑھتی جاتی ہیں کہ پریگننسی کے پہلے پیریڈ میں، پہلے منتھ میں، دوسرے میں، تیسرے میں بوجھ نہیں اٹھانا، چلنا نہیں، سیڑھیاں نہیں چلنی۔ لیکن میری اور آپ کی ماں، کائنات کی ماں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، میرے نبی علیہ السلام جب میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، میں کنویں پہ جایا کرتی تھی تو کنویں کا پانی خود باہر آ جایا کرتا تھا۔ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، یہاں تک کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نہ تو بے ہوش ہوتی ہیں، نہ چیختی ہیں، نہ چلاتی ہیں، نہ کسی اور تکلیف کو محسوس کرتی ہیں۔ جبکہ آج کے دور میں تو ہم سارے جانتے ہیں کہ کس حال میں ولادت ہوتی ہے بچوں کی، لیکن اماں ایسے اس حال میں کہ حوران جنت جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، اماں آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قریب ہیں، اور اسی حال میں ولادت ہوتی ہے۔ اور پھر ولادت کا تذکرہ آج تو آسمان جھک جاتا ہے، تارے قریب آ جاتے ہیں، تارے قریب آ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سرکار کی ولادت کے وقت تھیں تو اس وقت آسمان کے ستارے ایسے میرے قریب آ رہے تھے جیسے ابھی گر نہ جائیں، اور ادھر سے سرکار کی ولادت ہوتی ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اور میں نے اس نور سے مکہ مکرمہ کے اپنے اس محل، اپنے اس مکان سے میں نے مکہ میں رہتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پارس
کہ بادشاہ جو کسریٰ بادشاہ ہے وہ اپنے محل میں ہے اور اس کے محل میں زلزلہ آتا ہے اور اس کے جو محل کے برج اس میں بنائے ہوئے تھے وہ گر جاتے ہیں کنگرے، اور اس کے محل میں جو آتش کدا جل رہا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بجھ جاتا ہے، گویا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہمارا موضوع میلاد کے متعلق ہے اور میلاد کو ہم منانا ہے، جشن بھی ہے، خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہم نے اس بات کو بھی فالو کرنا ہے کہ ہم نے غریبوں، مسکینوں، لاچار اور جو بے بس ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا ہے، کمزوروں کی بات سنی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کریم آقا خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو ایک خاتون آ جاتی ہیں، وہ آپ کے کان میں بات کرتے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک کو مسجد کے صحن میں، یعنی کہ جہاں آج سمجھانے کے لیے عرض کروں جہاں ہم شوز اتارتے ہیں، جوتیاں اتارتے ہیں، کریم آقا وہاں لے آتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تو کریم آقا نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، اگر میں بھی اس کی بات نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ آپ دیکھیے کہ آج کل اتنی بدتمیزی آ گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ آگے سے بات کرے تو ہم عجیب و طرح کے سوال اور انہیں بے دخل کر دیتے ہیں مسجد سے یا پروگرام سے۔ اللہ کے نبی کی یہ بھی ایک رحمت ہے۔ جی قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ کچھ تاریخی حوالے ہمیں بتائیں کہ یہ جو کریم آقا کا آنا ہے یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، تاریخی اعتبار سے کیا کہیں گے آپ؟ قبلہ نقشبندی صاحب، بات یہ ہے کہ تاریخ علم کا ایک ایسا پہلو ہے اور ایسا شعبہ ہے کہ جس میں افراد یا افراد کے مجموعہ کو اور ان کی جو تاریخی خدمات ہیں، جو نمایاں ان کا کردار ہے تاریخ کے اندر، یا ایسے واقعات کے جو ان کی زندگی میں یا دیگر انسانوں کی زندگی میں جو اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، انہیں احاطہ ضبط میں لیا جاتا ہے، انہیں محفوظ کر لیا جاتا ہے اوراق تاریخ کے اندر۔ تو تاریخ ہمیشہ اہم اور نمایاں واقعات کی طرف جو ہے وہ اپنی نظر رکھتی ہے، لیکن اگر ہم حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور کی زندگی کا ہر لحظہ، ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حیات مصطفیٰ کا جو راہ حیات مصطفیٰ ہے اس کا ہر ذرہ ہی آفتاب و مہتاب ہے، وہاں تو ہر گھڑی ہی درخشاں نظر آتی ہے اور تابندہ نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جس شخص نے بھی حضور کی حیات مبارکہ کو تاریخ کے اندر قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، یا اسے فضائل کے باب میں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، یا سیرت کے باب میں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے ہر اہل فن کو، اہل ہنر کو حضور کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قلم ٹوٹے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اہل فن کے سر جو ہیں وہ نیاز میں وہ جھک گئے ہیں، وہ عاجز اور بے بس نظر آئے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک ایسے درویش کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس نے اجمالی طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کی سیرت، حضور کا کردار، اس کو یوں قلم بند کیا کہ جسے قلندر لاہوری کہا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، سبحان اللہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو یہ اقبال نے حضور کی بارگاہ میں یوں نیازمندی پیش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک شاعر کیا اچھا کہتے ہیں کہ یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ظلمنن، کوثر سے دھو کے لائے ہیں ہم نعت کا متن۔ اللہ اکبر، یعنی یہ نیازمندی حضور کی بارگاہ میں۔ اب جس نے ضبط میں لے کے آنا ہے حضور کے کردار کو اور تاریخ کے اندر ڈھالنا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ظلمنن، کوثر سے دھو کے لائے ہیں ہم نعت کا متن، پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن، پھرتے رہے بہانے لے لے کر چمن چمن، اس پر بھی ان کی شان کے شایان نہ لکھ سکا، بندہ ہوں اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں اشعار کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ قند و شکر نبات کو یکجا کریں۔ اگر آپ نے تاریخ کا کہا نا کہ تاریخ میں حضور کا کردار کس طرح سے ضبط ہوا ہے آمد مصطفیٰ کا،
تو قند و شکر نبات کو یکجا کریں اگر، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، رنگینی حیات کو یکجا کریں اگر، سب حسن کائنات کو یکجا کریں اگر، جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے یہ سب تبسم شہدیں کی زکات ہائے 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 سبحان اللہ. یہ سب تبسم یعنی کہ شہدیں دنیا کی جو ٹوٹل جو رونق ہے وہ ایک میرے کریم آقا کی مسکراہٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں. ایک جذبے کے سامنے کچھ حیثیت نہیں اللہ رکھتی. اب عرب کے ایک کوئی مفکر ہیں بہت بڑے، انہوں نے حضور کے کردار کو کس طرح سے چند جملوں میں ڈھالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولد فی مکہ تھا، حضور کی ولادت مکہ شہر کے اندر ہوئی ہے. فاصبحت مکرمۃ، تو جب حضور مکے میں آئے ہیں پہلے اس شہر کی کچھ بھی حیثیت رہتی ہو تو آمد مصطفیٰ کی اب تاریخ یہ بن گئی ہے کہ اب یہ جو شہر ہے یہ مکرمہ بن گیا ہے. سبحان. حضور سے پہلے تو کسی نے اس کو مکرمہ نہیں کہا تھا. حضور مکہ تھا، آئے ہیں تو یہ مکرم ہوا، حضور آئے ہیں تو اس کو بزرگی ملی ہے. وعاش فی المدینۃ فاصبحت منورۃ، اب حضور نے جب مدینے کی طرف رخ فرمایا، ڈیرا مدینے کو بنایا ہے، تو پہلے اسے دنیا کسی اور نام سے جانتی تھی جو نام میں یہاں لینا بھی نہیں چاہتا چونکہ حضور نے منع فرما دیا. اس نام سے دنیا جانتی تھی، لیکن حضور کی آمد کے بعد اس کی حیثیت بدل گئی، اللہ، اس کی کیفیت بدل گئی اور ماحول تابندہ ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ فاصبحت منورۃ، اب وہ منورہ ہو گیا، اب محض مدینہ نہیں، مدینہ منورہ ہو گیا. ودخل قلوبنا فاصبحت مطہرۃ، جس کے دل میں مصطفیٰ داخل ہو گیا اس کا دل پاک ہو گیا، سبحان اللہ، دل طاہر ہو گئے. اب رہا تاریخ کا معاملہ، تو قبلہ پیر صاحب بات یہ ہے کہ عرب کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے 40,000 اشعار کہے. 40,000. 40,000. اس میں حضور کے فضائل ہیں، خصائل ہیں، شمائل ہیں، کمالات ہیں، حضور کی سیرت ہے، حضور کے سوانے ہیں. سارے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر میں جا کے وہ بھی عجز کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ وہ یہ کہتے نظر آئے ہیں جی. جس کا ترجمہ حفیظ طائب کرتے ہیں اردو میں. وہ کہتے ہیں کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے. کبھی بھی تاریخ مدحت میں کسی کی مدحت کے اندر، کسی کی توصیف کے اندر 40,000 اشعار نہیں کہے گئے، ہائے ہائے ہائے. پر جن کی شان میں کہے گئے کہنے والا آخر میں دست بستہ کہتا ہے نیاز مندانہ. وہ کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا ہائے ہائے. اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبولا پا اور مدح باقی ہے، ہائے. تمام عمر لکھا اور مکمل مدح نہیں کر باقی ہے، سکتا. ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. اللہ. اچھا، حضور کی تاریخ کی بات کرنے کے لیے اگر آپ کسی کو کہیں تو وہ اور کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ خالق سے پوچھے کہ تاریخ محمد کیا ہے. رب فرماتا ہے کہ اب دیکھیے کسی عام آدمی کی تاریخ اس کی ولادت کے بعد شروع ہوتی ہے، صحیح، اور وفات سے پہلے پہلے اس کا کردار ہوتا ہے. میں اسی بات پہ اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. جی جی. لیکن مصطفیٰ اگر تاریخ کے آئینے میں بھی دیکھے جائیں تو حضور کی تاریخ کس طرح سے ضبط ہوتی ہے. ابھی حضور آئے نہیں ہیں، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور بھی نہیں ہوا اور تخلیق نہیں ہوئی. وہاں بھی تنتنے کس کے ہیں، ہائے ہائے. وہاں بھی کس کا شہرہ ہے، میرے کریم آقا. وہاں بھی اعلان کس کے ہو رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حضور کی تاریخ حضور کے میلاد کے ساتھ یہ متعلق نہیں ہے، یہ موقوف نہیں ہے. میلاد تو بہت بعد میں ہوا ہے، ابھی حضور کی آمد کے تنتنے پہلے سے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے. حضرت جابر نے ایک دفعہ پوچھا حضور کی بارگاہ میں، اور اسے امام عبدالرزاق صنعانی نے اسے نقل کیا ہے مصنف کے اندر. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ ساری کائنات کی اشیاء تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے. حضور فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اللہ نے اس کائنات کی ہر شے کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا اللہ اللہ. اب یہاں میں انتہائی جملہ اور نتیجے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ابھی تاریخ کو اپنی تے کا بھی پتہ نہیں تھا، خود تاریخ کی تاریخ نہیں تھی جب سے محمد مصطفیٰ کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ پیر صاحب کیا بات ہے. جناب پیر صاحب بات کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ میلاد کا ذکر ہے تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کریم آقا کہ جو جسم پاک تھا، پکیزہ تھا، باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، لیکن یہ ذکر ایسا ہے، ایسے محبوب کا ذکر ہے، دل کرتا ہے کہ جس طرح ہمارے بڑے سناتے دنیا سے گئے، ہم بھی کریم آقا کی بارگاہ میں اسی طرح آپ کا ذکر کرتے رہیں، باتیں سنتے رہیں، اگلی اپنی نسلوں کو یہ باتیں، یہ عادات، یہ تاریخ شفٹ کر کے جائیں. قبلہ امام زرقانی مواہد الدنیا میں نقل کرتے ہیں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تولد مبارک میرے وطن مبارک سے ہونے لگا تو فرماتے نظر تو الیہ فاذا ہوا کالقمر لیلۃ البدر ریحہ یسطع کالمسک الازفر. فرماتی ہیں جب حضور کا تولد ہوا میرے وطن مبارک سے تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے یہ 14ویں کی رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا، اور خوشبوئیں کے حلے تھے جس طرح تر و تازہ کستوری کے حلے ہوتے. پھر فرماتی ہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو بہت سارے دیگر حوالہ جاتے ہیں. طبقات الکبریٰ میں ہے کہ ولد النبی مختونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، آقا میرے اتنا پاکیزہ تھے کہ ختنہ مبارک پہلے ہوا ہوا. اللہ اللہ. اسی طرح تاریخ الخمیس میں میرے آقا نے خود فرمایا من کرامتی ولدت مختونا، میرے اپنے معجزات میں سے ایک یہ ہے، میری عظمتوں سے ایک بات یہ ہے کہ میں ختنہ مبارک میرا ہوا تھا، اس کے بعد میری ولادت ہوئی. ہائے ہائے. اس طرح ولد رسول اللہ علائشوں سے پاک. علیشوں سے پاک. اللہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذورا مسرورا مختونا مقطوع السرات. تاریخ الخمیس میں یہ بات بھی نقل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو بوقت پیدائش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ناف مبارک بھی بریدہ تھا اور آپ کا ختنہ بھی ہوا تھا. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خوراک والا جو معاملہ ہے، خوراک والا جو معاملہ ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو صحابہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جب ہوئی تو اس وقت حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ رب العزت نے ہر آسمان پر ایک زبردج اور یاقوت کا ستون کھڑا کیا، اور وہ اتنے خوبصورت تھے ساتوں آسمانوں پر. جب میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت حضور کو وہ نشانی دکھائی گئی کہ آپ کی ولادت کی خوشی میں ہر آسمان پر ایک ستون کھڑا کیا گیا تھا. 70,000 کستوری کے درخت جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگائے گئے کہ اہل جنت حضور کی ولادت کی خوشی میں اس کی خوشبوئیں لیتے رہیں. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، میری آخری بات ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے پشت مبارک میں پہنچے، میرے صلب مبارک میں پہنچے تو بیان فرماتے ہیں، راوی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی اتنی روشن تھی کہ آپ ایک دفعہ ایک پہاڑ پہ چڑھے تو آپ کی پیشانی کی روشنی کعبۃ اللہ کی دیواروں سے جا کے ٹکرائی. اللہ. اور فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جس سے ملاقات کرتا تھا ابھی حضور میرے صلب میں تھے تو مجھ سے خوشبوئیں آتی تھی اور لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اتنی بھینی اور اتنی اچھی خوشبو کس چیز کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مفتی اشاد مدنی صاحب بات کو آگے بڑھائیں. سرداران مکہ نے جو آپ کی ولادت کے حوالے سے چیزیں دیکھی اس پہ روشنی ڈالیں آپ. اللہ اکبر. یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جو لمحہ تھا وہ پورے مکہ میں خاص کیفیت کا لمحہ تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور آپ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت ہوتی ہے. تو آپ کو جب خبر دی جاتی ہے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ آتے ہیں اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیتے ہیں اور لے کے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور وہاں جا کے جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ وہاں موجود سرداران کو دکھاتے ہیں تو اب سب کی آنکھیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں. اور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خبر پر ہی جو ہے وہ خوشیاں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابو لہب کو پتہ چلتا ہے، آپ کے چچا کو، وہ بھی سردار، تو ابو لہب جو ہے وہ اس سویبہ نامی لونڈی کو، جنہوں نے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ بھی پلایا تھا، تو انہوں نے آپ کی ولادت کی خوشی میں، اپنے بھتیجے کی خوشی میں، بخاری کے اندر حدیث ہے، میں انت حرہ، اے لونڈی جا میں تجھے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں. اور پھر اسی ولادت کی خوشی میں آزاد کرتے ہوئے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا، ابو لہب مر گیا، اس کی مذمت میں قرآن نازل ہو گیا، پکا جہنمی ہے. لیکن بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قریبی خاندان نے دیکھا کہ اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے، تو کہا مجھے ہر پیر کے روز جس انگلی سے میں نے سویبہ کو اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا اس سے مجھے شیریں شربت ملتا ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں اگر ابو لہب بھتیجے کی خوشی کرے اور اس خوشی میں یہ اس کو جہنمی ہونے کے باوجود یہ شربت ملتا ہے، تو جب مومن اپنے نبی کو اپنا آقا و مولا سمجھتے ہوئے ولادت کی خوشی کرے گا تو اس کو کیا کیا انعام ملیں گے. بہت شکریہ. ابھی ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. کریم آقا کا اس دنیا میں آنا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ انعام ہے. اور جب ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، جب ہم چراغاں کرتے ہیں تو یہ میرے رب کا طریقہ ہے. خانہ کعبہ کے اوپر میرے رب نے جھنڈے لگائے اور کعبہ جھک جاتا ہے. جو وہاں بت پڑے ہوئے تھے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. میرے نبی کی اس دنیا میں تشریف آوری بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے. یہ قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے مزید؟ قبلہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد اس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. اگر حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ذریعے سے انسانیت کو ملنے والے جو فوائد عظیمہ ہیں ان کی طرف اگر ایک نگاہ ڈالی جائے تو صاحب مواہب اللدنیہ انہوں نے ایک اپنا قول ان کا جو ہے وہ موجود ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہوا خزانۃ السری، کہ حضور علیہ السلام کی کیا بات کی جا سکتی ہے. ہم جو ہے کوتا فکر لوگ ہیں، ہماری فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں حضور کی بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں بس مطلق ہمارے دماغ چھوٹے ہیں جی، عقلیں محدود ہیں. عقل محدود ہے. جہاں حضرت جبریل امین جا کے کہہ دیں میری بس ہے، اس کے بعد بھی حضور کا سفر جاری رہے، اللہ اکبر، تو پھر وہاں عام بندہ بشر کیا کر سکے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہوا خزانۃ السری، حضور علیہ السلام کی ذات کیا ہے، وہ راز الہی کا خزانہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں وہ موضع نفوذ الامر، حضور علیہ السلام اللہ کے جو امر ہیں، احکام ہیں، اس کے نافذ ہونے کی جگہ ہے، موضع ہے اور محل ہے. فلا ينفذ الامر الا منہ، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہی نہیں ہوتا مگر یہ کہ ذات رسول سے. ولا ينقل الخیر ای برکہ الا عنہ، اور خیر اور برکت کا اجرا ہی نہیں ہوتا مگر ذات رسول سے. اللہ اکبر. اب خیر نکلے گی حضور کی ذات سے، برکت نکلے گی حضور کی ذات سے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ وہ جو قبر کے 3 سوالات ہیں من ربک ما دینک، اس کے بعد جو اگلا تیسرا سوال ہے وہ تیسرے سوال پر پچھلے دونوں سوالات جو ہیں وہ موقوف ہیں. اگر انہی سے نتیجہ برآمد ہو جاتا لازمی سوال ہے، وہ لازم ہے. تیرا رب کون ہے؟ کہنے والے نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے. پوچھا گیا تیرا دین کیا ہے؟ کہنے والے نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے. لیکن ابھی بھی اس بات کی ضرورت باقی ہے کہ یہ تو بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ہائے ہائے کیا نظریہ رکھتا تھا، دنیا میں تیرا ان کے بارے میں کیا نظریہ تھا، تقریریں کرتا تھا، کیا عقیدہ تھا، تیرا ان سے تعلق کیسا تھا، تیری ان سے نسبت کیسی تھی، تیری وابستگی کیسی تھی. اب جب یہ سوال ہو گیا نا تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی ربوبیت کے بارے میں بھی عقیدہ تب قبول فرمائے گا جب حضور کے بارے میں نظریہ ٹھیک ہوگا. اس بارگاہ سے خیر ملتی ہے، اس بارگاہ سے خوش عقیدگی ملتی ہے، اور اسلام بھی اسی کا مقبول ہوگا. ورنہ آپ دیکھیے دنیا میں ایسے مذاہب موجود ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بلکہ سکھوں کو بھی لے لیجئے، وہ بھی توحید کے قائل ہیں جی، لیکن ان کی توحید مقبول نہیں ہے. کیوں؟ دامن رسول اللہ کا نہیں ہے. اللہ کو تو ہر مذہب مانتا ہے. جی، سارے بھی مانتے ہوں، اگر توحید کے قائل بھی ہوں تو کسی دوسرے کی توحید قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ نہ ہو. اب حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم، یہ جو میری حیثیت جو حضرت صاحب مواہب الدنیا نے نقل کی ہے اس کے بارے میں حضور خود فرما رہے ہیں کہ یہ غلط بات نہیں ہے. اس بات پہ حضور مہر تائید لگا رہے ہیں، میں بانٹنے والا ہوں، میں ہی تو قاسم ہوں. انما یہ کلمہ حسر کا ہے، انما انا قاسم، مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر میں بانٹ رہا ہوں، برکت میں بانٹ رہا ہوں. واللہ یعطی، سبحان اللہ، اور مجھے اللہ دینے والا ہے. اللہ کے خزانوں میں حضور کا دست مبارک ہے. اور پھر یہاں عام بندہ بشر کی بات تو کجا، یہاں تو انبیاء کو بھی ہم نے دیکھا کہ حضور کے در سے خیر سمیٹنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. صحیح. اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے، حضور نے خود ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی میری اس دور میں زندہ ہوتے نا تو وہ میرے متبعین میں ہوتے، اللہ میرے پیروکاروں میں ہوتے. صاحب تورات، صاحب وحی، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے. یہ مقام کس کو ملا ہے؟ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ. ان میں سے کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن سے ہم نے کلام کیا ہے، لیکن کلام والوں سے آگے مقام کس کا ہے؟ جس کی اتباع کو موسیٰ بھی تیار ہے. اللہ. جناب قبلہ پیر صاحب کیا بات مکمل کر لیں. یہ آخری چیز میں پیش کر رہا ہوں. صاحب قصیدہ بردہ ہیں شیخ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اسی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. کیا شان ہے آدم علیہ السلام کی، کیا شان ہے نوح علیہ السلام کی، کیا شان ہے سیدنا ابراہیم کی، کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی، کیا شان ہے حضرت موسیٰ کی، وا شان حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. کیا کہنے، سارے نبیوں کے کمالات اپنی جگہ پہ ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری. لیکن یہاں صاحب قصیدہ بردہ کہتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، شانیں سب کے پاس ہیں
پر سارے حضور کے در پہ یوں دست بستہ کھڑے ہیں, التماس کرتے نظر آ رہے ہیں. غرفم من البحر او رشفم من الدیم, محسوس یہ ہوتا ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک چلو بھرا ہو, یا محسوس یہ ہوتا ہے کہ موسلا دھار بارش برس رہی ہو اور کسی نے ایک گھونٹ پانی لیا ہو. کیا بات ہے انبیاء یہ ہے تو شان مصطفیٰ کیا ہے. سبحان اللہ. جناب پیر صاحب وہ حدیث پاک سنائیں جس میں کریم آقا نے کہا کہ جب اللہ پاک نے تخلیق کیا دنیا کو تو مجھے کہاں کہاں کن کن مراحل سے, یعنی کہ جو بنی ہاشم کے بارے میں آتا ہے, کیا فرمائیں گے؟ میں قبلہ عرض کرتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم ارواح سے عالم ارشاد میں جو منتقل ہونا ہے اس کو میں اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہی غالباً آپ کے سوال کا بھی مطلب تھا. جی جی. حضرت قبلہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا اشارہ فرمایا کہ انہوں نے جب عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا جو ہے سب سے پہلے رب العزت نے میرے نور کو پیدا فرمایا, اور اس وقت لوح قلم عرش کرسی اور دیگر جتنی چیزوں کا تذکرہ حدیث پاک میں وہ نہیں تھی جب میرا نور تھا. اسی طرح امام شعبی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور وہ روح کی وہ جو ہے کشمکش اس میں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین, مٹی اور جو ہے وہ پانی گوندا جا رہا تھا ان کو, اس وقت بھی میں نبی تھا. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک منتقل ہوتا ہے اس دنیا میں اس سے تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, جب آدم علیہ السلام کی پشت میں میرے آقا جلوہ گر ہوتے ہیں, قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے تھے. 40 میں سے 19 جو 40 میں سے جو تھے ان میں سے 39 جو تھے ان کی ولادت اس طرح ہوتی ہے کہ دو بیٹے جڑواں بیٹے پیدا ہوتے رہے. ان میں سے کئی دفعہ ایک دفعہ کہیں 3 بیٹے بھی پیدا ہوئے, مگر حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت جو ہے یہ تنہا پیدا ہوئے, ان کے ساتھ ان کے برابر کوئی نہیں پیدا ہوا, کیونکہ حضرت شیس کی اولاد سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونی تھی. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 کے قریب عمر مبارک تھی, جب آپ کا وصال ہونے لگا تو اپنے بیٹے حضرت شیس کو جو ہے آپ نے وصیت فرمائی کہ شیس تیری پشت میں امام الانبیاء نے آنا ہے, تو نے نکاح بھی ایسی پاکیزہ عورت سے کرنا ہے جیسی کائنات میں پاکیزہ عورت نہ ہو. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام وہاں نہیں رکے, جب ان کا نکاح ہوا تو مکہ المکرمہ آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب میں آدم علیہ السلام کی پشت میں اس وقت تھا جب آدم علیہ السلام جو ہے مٹی اور وہ جو ہے پانی کے درمیان تھی ان کی کیفیت تھی. پھر فرمایا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا جب وہ نوح علیہ السلام کشتی میں تھے. پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا. یہ ساری احادیث یہ بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ پشت مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے, یہ ان کی برکت تھی کہ کشتی کو بھی نجات ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی سلامت رہے. اور پھر یہ چلتا چلتا نور جب جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبد المطلب تک پہنچتا ہے. قبلہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت عبد المطلب جو تھے جب ان کی پشت مبارک میں نور منتقل ہوا وہ کعبۃ اللہ شریف میں ایک دن لیٹے ہوئے تھے. جب بیدار ہوئے تو جوانی کی وہ حالت تھی اور اپنا جسم پاک سے انہیں خوشبوئیں آ رہی, سبحان اللہ, بالوں مبارک میں تیل لگا ہوا تھا, آنکھوں میں سرما تھا. تو خود لوگوں دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنی خوبصورتی پہلے تو نہیں تھی جتنے آج آپ خوبصورت لگ رہے ہیں. پھر حضرت عبداللہ میں یہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک منتقل ہوتا ہے. اگر ٹائم میں ہے تھوڑا سا میں واقعہ عرض کرتا ہوں. جی مختصر بتائیں. جی مختصر. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبداللہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور نکاح کی تلاش میں نکلتے ہیں کیونکہ اچھا رشتہ تلاش کیا جائے, تو چلتے چلتے ایک یہودی عورت تھی کائنہ جس کا نام فاطمہ تھا. جب وہاں سے گزرنے لگے تو اس نے روک لیا. وہ عالمہ تھی, تورات کی بھی اور قرآن کی بھی عالمہ تھی. اس نے کہا کہ ایک رات کے لیے میرے ہاں یہاں جو ہے آپ قیام کر لیں, 100 اونٹ بطور ہدیہ دوں گی. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات کو یہاں قیام نہیں کرنا. وہاں سے چل پڑے. پھر ایام حج سیفٹی ہو رہی تھی, شفٹنگ ہو رہی تھی, سیفٹی ہو رہی تھی. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا ایام تھے, مقام مینا میں پہنچے, وہیں آپ کا نکاح ہوا اور وہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام منتقل ہوئے. جب وہ واپس ہٹے, میں آخری بات ہے, جب وہ واپس ہٹے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس عورت نے پلٹ کے میری طرف نہیں دیکھا. جو پہلے ترلے کر رہی تھی ایک رات یہاں قیام کریں میں 100 اٹھ دوں گی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آج جاتے وقت تم بڑے ترلے کر رہی تھی, اب وہ معاملہ نہیں, اب واپسی پہ تم کہتی ہے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. تو وہ کہتی ہے وہ منتقل ہونا تھا, وہ اس نصیب عورت کے حصے میں تھا, وہ منتقل ہو چکا, اب میری ضرورت ہی باقی نہیں ہے. جناب مفتی شاہد مدنی صاحب بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں جن کو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک آپ کو ساجدین میں منتقل کیا گیا ہے۔ آپ کی آباء و اجداد، آپ کی امہات، آپ کے اجداد تمام کے تمام شرک سے پاک تھے۔ آپ کے تمام نسب میں کوئی ایسا نہیں تھا جو جس بھی دور میں آیا وہ شرک کی طرف نہیں تھا، اور وہ ساجدین اور ساجدین کے ساتھ ساتھ اس وقت کے محبوب ترین لوگ تھے۔ اور جب اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن میں سرکار آ جاتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جس کا قبلہ تذکرہ کر رہے تھے، وہ نور جب سرکار کا اماں آمنہ کے وطن میں منتقل ہوتا ہے تو پھر نور کی کرنیں، نور کی وہ روشنیاں دائیں بائیں ہر طرف پھیلتی ہیں۔ اور اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ابھی نبی علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو آپ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ تیرے پیٹ میں وہ ہستی آ گئی ہے جس نے پوری کائنات میں چمکنا ہے اور ان کی ہر جگہ تعریف ہونی ہے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے آزمائش سے نکل آئے، جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو اللہ کے نبی کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ وہ آخری نبی تو میری نسل میں رکھ دے۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں۔ پھر فرمایا انا بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر رہے تھے، جب بیماروں کو شفا دے رہے تھے، کوڑیوں کو شفا دے رہے تھے، نابینوں کو بینائی دے رہے تھے، تو اور ان کے متعلق لوگوں کے نظریات یہ تھے کہ یہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے شریک ہیں، تو انہوں نے اس وقت پوری دنیا کو، اس وقت اپنے سب ماننے والوں کو کہا خبردار مجھے خدا کہا، ارے انا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تو اس آنے والے نبی احمد کی بشارتیں دینے آیا ہوں، میرے سے افضل تو وہ نبی ہے۔ فرمایا میں اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری ہوں، اور انا رؤیا امی اللتی رات حین وضعتھا، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے بھی دیکھا اور میری پیدائش میں دیکھا۔ نبی علیہ السلام اپنا میلاد، اپنی ولادت کی باتیں اسی شان و شوکت سے بیان کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پیر کا جو دن آتا ہے اس دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولدت فیہ، میں اس دن میں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے، یہ میرا یوم میلاد ہے اور میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے سوموار، جتنے پیر آئے، میرے نبی نے اپنا میلاد منایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم تو سال ہر سال کے بعد میلاد مناتے ہیں، سال میں ایک دفعہ میلاد منائیں تو بعض لوگ اس پر شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، میلاد پروگرام ختم ہو گیا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے، کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ خواتین حضرات، میلاد کا مہینہ ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جن سے آپ ناراض ہیں ان کو منا لیں۔ کسی نے آپ کو ناراض کیا ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیں، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔